ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذلك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان محترم، نوجوانان عظام اور میرے عزیز دوستوں، رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن خود کہتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہوئے اس کی تعریف لکھنا شروع کر دو، ما فی الارض من شجرہ، جتنے دنیا میں درخت ہیں، جھاڑ ہیں، اقلام، اسے قلم بنا لو، فی البحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، یہ جو 7 سمندر ہیں، 7 سمندر کے پانی کو انک بنا لو، لکھنا شروع کرو، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ سارے درخت جو بطور قلم کے استعمال ہو رہے ہیں، سارے جھاڑ ختم ہو جائیں گے، سارا پانی جو ان کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف کا ذرہ برابر بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔
پیدا ہونے سے لے کر آج تک اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، منہ سے کھا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ماں کی ناف کے ذریعے سے ہمیں خون کو غذا بنا کر کے وہاں بھی روزی پہنچایا۔ جب ہم دنیا میں آئے، چبانے کے لیے دانت نہیں تھے، ماں کے خون کو دودھ بنا کر کے ہمیں پیش کیا۔ جب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے دانت تھے، ہلکے پھلکے دانت تھے، نرم غذائیں اگائیں تاکہ معصوم بچہ بھی غذائیں کھا کر اپنی نشو و نما کر سکے۔ جب اور تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوئے، اللہ نے بہترین پھل، بہترین غذائیں، کھانے کی اشیاء، پینے کی اشیاء، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے اتارے ہیں۔ ہم دنیا کی نعمتوں کے کچھ ہی نام جانتے ہیں، کیا کوئی ہے جو ساری کنٹریوں کی ساری غذائیں جانتا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، جسے روز ہم کھاتے ہیں۔ بہت ساری غذائیں تو وہ ہیں جو جنگلات میں ہوتے ہیں، جس سے آج تک انسان نے حاصل تک نہیں کیا۔ اور نہ صرف انسانوں کے لیے اللہ نے روزی بنائی، بلکہ اللہ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائے۔ ہر مخلوق کے کھانے کی چیز الگ ہے، اور ہر مخلوق کے کھانے کی جو چیز بھی ہے اللہ نے دنیا میں اسے پیدا کیا ہے۔ انسان ہے، چاول کھاتا ہے، ترکاری کھاتا ہے، گھوڑا ہماری طرح بریانی تو نہیں کھاتا، اس کے لیے چارہ بنایا۔ اور گھوڑے کا پسندیدہ چارہ الگ ہے، گائے کا پسندیدہ چارہ الگ ہے۔ اللہ نے دونوں کے پسند کے حساب سے چارہ اگایا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اگر ہم اپنے بدن ہی کو دیکھ لیں، قرآن کی ایک بہترین آیت ہے، 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ انفطار۔ اس کی 7ویں یا 6ٹھی آیت ہے، جس کے اندر اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ایسی کون سی چیز تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو گھمنڈ کرتا ہے؟ ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آگے اللہ نے اس کی بناوٹ کو پیش کیا۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تجھے کس طرح انوکھے انداز میں بنایا ہے، بہترین انداز سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ کہہ رہے الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا تو اس اللہ کو بھلا دیا جس نے تجھے پیدا کیا؟ خلقک، تجھے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ فسواک، سارے اعضاء کو برابر سرابر بنائے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھا، زبان میں بولنے کی کیپیسٹی رکھا، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت کو دیا، چلنے میں پیروں میں چلنے کی صلاحیت کو رکھا، پیٹ کے اندر ڈائجیشن سسٹم کو، قوت ہاضمہ کو صحیح بنایا، رگوں میں دوڑنے والا خون پیدا کیا، جسم کے سارے اعضاء کو سلامت بنائے۔ دوستو بزرگوں، اگر اللہ نے ہمیں ایک آنکھ دیا ہوتا، ایک آنکھ سے کانا بنا دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑتے؟ ایک ہاتھ دیتا اور دوسرا ہاتھ لولا بنا دیتا، بیکار بنا دیتا، جس سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑتے؟ ایک پیر کی طاقت دیتا، دوسرا پیر معذور بنا دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑتے؟ بہت سارے پیشنٹ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، منہ کے اندر نوالا گیا نہیں، الٹیاں ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے پیشنٹ ہسپتالوں میں موجود ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لوز موشن شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا گوشت نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا، وزندار چیزیں نہیں کھا سکتا،
کئی سالوں سے گنجی پر گزارا ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں صحت مند دیے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقک، کیا تو اس اللہ کو بھول گیا جس نے تجھے پیدا کیا، دوسرا تیرے سارے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا۔ پھر آگے ایک جملہ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، ذرا اپنے بدن میں غور و فکر تو کر کے دیکھ۔ فعدلک، فعدلک، یہ چھوٹا جملہ ہے، اللہ ہمیں بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر اگر اٹھا کر پڑھیں گے، معالم العرفان ایک بڑی تفسیر کا نام ہے، اس میں مفسر قرآن نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک تو کام کرنے والے ہاتھ دیے، دوسرا دونوں ہاتھوں کا لیول بھی برابر بنایا۔ اگر اللہ چاہتا ایک ہاتھ 3 اڑی کا بناتا، دوسرا ہاتھ 1 اڑی کا بناتا، کتنی پریشانی ہوتی۔ ایک ہاتھ لمبا، دوسرا ہاتھ چھوٹا کر دیتا، ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ دانتوں ہی کو دیکھ لے، ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لے، اللہ نے کون سی چیز کو بڑھنا ہے اسی کو بڑھاتا ہے، کس چیز کو بڑھنے سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ چیز نہیں بڑھاتا۔ سر کے بال ہیں، ہر ہفتے کٹانا پڑتا ہے، ہر مہینے کٹانا پڑتا ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہمارے دانت بڑھتے، دانتوں کو کٹانا ہوتا، دانت بنانا ہوتا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لائن میں کھڑے ہوئے، کیوں بھی کھڑا ہے؟ نہیں، دانت یہ ذرا زیادہ بڑا ہوگا، اسے لیول کرانے کے واسطے آیا ہوں۔ اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے بالوں کو بڑھایا، دانتوں کو نہیں بڑھایا۔ بالوں میں بھی سر کے بال بڑھتے ہیں، اگر اس کی جگہ میں یہ بھویں بڑھتے کتنا برا لگتا، کتنی تکلیفیں ہوتی۔ ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کی جگہ میں اگر ہمارے ہاتھ بڑے ہوتے، ہاتھوں کو کٹانا پڑتا تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، 3 چیزیں، ایک تو پیدا کیا، دوسرا اللہ نے ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت بنائے، تیسرے اللہ نے ہمارے اعضاء کو لیول کے ساتھ بنایا، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں بنایا۔ اللہ پوچھ رہا ہے ما غرک، اے میرے بندے کیا تجھے اپنے جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے؟ صرف انہی چیزوں کو دیکھ لے گا تو میری قدرت تجھے سمجھ میں آ جائے گی، میری قدرت تجھے سمجھ میں آ جائے گی، تو میرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنے گا۔ یقین کی کمی ہے۔ قرآن پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے انسانوں کیا تم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہاری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے؟ قرآن جگہ جگہ ہمیں اللہ کی نشانیاں بتا رہا ہے، اللہ کی علامتیں دکھا رہا ہے، اللہ کی قدرتیں دکھا رہا ہے، اللہ کی کاریگری کو سمجھا رہا ہے۔ اے لوگوں انظروا، اللہ نے بہت ساری مثالیں دی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے ذرا میرے اونٹ کو دیکھ لے، اونٹ کو دیکھ لے، اگر راستہ ٹار کا نہ ہو، مٹی کا ہو، چاہے کتنی قیمتی گاڑی لے لو، چکڑ کے راستے میں گاڑی پھنس ہی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اونٹ کو سفینۃ الارض بنایا، زمین پر چلنے والی کشتی کا لقب دیا۔ کہا ریگستان جہاں پیر پھنس جاتے ہیں اس جگہ پر اونٹ آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے۔ اونٹ کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، مہینوں کا پانی اپنے اندر اسٹاک رکھتا ہے، جس طرح ہم ٹنکیوں میں پانی کو اسٹاک کرتے ہیں، اللہ نے اونٹ کے اندر ایک ایسی تھیلی بنائی ہے، چونکہ وہ ایسے ریگستانوں میں رہتا ہے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، ایسے جگہوں پر اس کا رہنا ہوتا ہے،
چلنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اے لوگوں کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسا بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم میرے آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیا آسمان میں کوئی پلر ہے؟ اگر کوئی گھر بنانے والا مستری آ جائے، اس سے کہے گھر بنانا ہے، وہ کہے گا یا تو دیواریں اٹھاؤ یا پلر لگاؤ ورنہ تمہاری چھت گر جائے گی۔ میرے اللہ کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اتنا بڑا آسمان، سائنسدان اسے ٹیلی کرتے کرتے ان کے کیلکولیٹر ختم ہو گئے، ان کی مشنریاں کام کرنا چھوڑ دیا، آج تک یہ نہیں بتایا کہ آسمان کتنا بڑا اور کتنا چوڑا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا آسمان بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہوا ہے، آج تک 1 انچ بھی نیچے نہیں جھکا۔ آج تک کوئی سائنسدان گزریا حضرت وہاں امریکہ کا آسمان ذرہ جھک گئے کو بولیا سو ہے کہ کون تو بھی، یا ہمارے گاؤں میں ذرہ نیچے آ گئے حضرت آسمان، ایسا کون تو بھی بولیا؟ آج تک کوئی نہیں بولیا، آج تک کوئی نہیں بولیا، اور نہ ہی قیامت تک بول سکے گا، کیونکہ بنانے والی ذات انسان نہیں اللہ کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے میرے بندو اس آسمان کی طرف دیکھو، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آگے اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے میری زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری زمین کو نہیں دیکھا؟ زمین کو راؤنڈ شکل میں بنایا ہے، لیکن آج تک ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ زمین راؤنڈ ہے۔ زمین کی تاثیر، ہر جگہ کی زمین میں الگ الگ تاثیریں رکھی ہیں۔ کرناٹک کی زمین کا معاملہ الگ ہے، یو پی کے علاقے کی زمین کا معاملہ الگ ہے، چین کی زمین کا معاملہ الگ ہے، وہاں کے پھل یہاں ہم اگا نہیں سکتے۔ کھجور کا بیج اگر ہم ہاسن میں اگانا چاہیں وہ کوالٹی کا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے وہاں کی زمین میں وہ طاقت رکھی ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ہاسن میں پیٹرول نکالوں نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کس علاقے میں کون سی چیز رکھنا ہے اور کتنے پرسنٹ رکھنا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ اسی حساب سے دنیا چلاتا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں چولہے سے پانی نکل رہا تھا، زمین سے فوارے نکل رہے تھے، اگر ایسا ہاسن میں نکلنا شروع ہو جائے کیا میں اور آپ زندہ رہ سکیں گے؟ زندہ رہ سکیں گے؟ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کون سی نعمت کب دینا، کتنا دینا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ حکیم علیم، قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکمت کو جانتا ہے، کتنے پرسنٹ دینا ہے اللہ جانتا ہے، اور کسے نہیں دینا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا۔ قرآن کہتا ہے کسے بیٹا دینا وہ بھی مجھے معلوم ہے، کسے بیٹی دینا وہ بھی مجھے معلوم ہے، کسے بانجھ بنانا وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کسی کو اللہ صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کسے کیا دینا ہے، کسے کیا نہیں دینا ہے۔ ہم اللہ کو مشورے دیں گے تو یہ ہمارے مشورے بیکار ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، اے میرے بندے اللہ کو یاد کر۔ انما انت مذکر، اگر تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تجھے یاد کرے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی جاندار پیدا ہوئے ہیں ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔
ہمارے اکابر میں ایک اللہ والے سے پوچھا گیا موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاتھی کو اگر سوئی کی نوک سے گھسیٹا جائے تو ہاتھی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف انسان کو ہوتی ہے جب اس کے جسم سے روح گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تموتون کما تعیشون، تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارتے ہو۔ تبعثون کما تموتون، اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تم مرو گے۔ اگر آدمی نیک صالح ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کی مان کر چلنے والا ہوگا، نفس کو کچلنے والا ہوگا، تو موت بھی حسین و جمیل آئے گی۔ فرشتے سونے کا تش لے کر کے اس پر سنہرا کپڑا اڑائے ہوئے پھول رکھ کر کے آئیں گے آسانی کے ساتھ۔ جیسا گھی سے بال نکالا جاتا ہے ایسے آسانی کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی اور اسے سجا کر کے لے کر جایا جائے گا۔ اور ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے جسے علیین کہا جاتا ہے، جہاں جنتیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں جا کر کے اس کی روح کو رکھ دیا جائے گا۔ آج جو یہ کہتے ہیں نا فلاں کے آنگ میں فلاں آ گیا، انہیں مریانہ جلالہ کو انہیں آنگ میں آ گیا، سب جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کی روح کسی کے اندر نہیں آتی۔ سارے جنتیوں کی روح کو علیین، جو ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، جب تک کہ قبر میں اس کے سوالات پورے نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کی روح وہاں رکھی جائے گی اور اس کی حفاظت میں اللہ فرشتوں کو کھڑا کرے گا۔ کون سے فرشتے؟ جن کے تعلق سے کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے مطیع اور فرما بردار، ایسے طاعت گزار، ایسے فرما روا فرشتوں کو اس جنتی کے روح کی حفاظت کے لیے اللہ کھڑا کریں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے اندر فلاں آ گیا، فلاں کے آنگ میں فلاں گھس گیا، یہ سب جھوٹ ہے، بنڈل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ قرآن جو کہا وہی اصل ہے، لوگوں کی باتیں سراسر جھوٹ ہیں۔ ہاں، جو آدمی اچھائی کی زندگی نہیں گزارتا، منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنے من کو شانت کرنے والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں بری زندگی گزارتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، عیاشی میں گزارتا ہے، پیسہ کماتا ہے، پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، سارے حقوق پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آدمی پیسہ کما رہا ہے، کتنے پرسنٹ صدقہ نکالنا ہے، کتنے پرسنٹ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے ماں اور بہنوں پر خرچ کرنا ہے، سارے حساب شریعت مطہرہ نے سکھا دیا ہے۔ میرا پیسہ ہے، میں اسے پٹاخے میں اڑاؤں، گانجا ماروں، سگریٹ پیوں، شراب پیوں، اگر یہ جملہ ہے تو فرشتہ بھی کہتا ہے اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ جہنم میں ڈالے یا سجین میں ڈالے یا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اپنی مرضی کرے گا، اللہ اپنی مرضی کرے گا، تو اپنے حساب سے جیے گا، اللہ اپنے قانون کے حساب سے تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے یہ بڑے آزمائش کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا مال، یہ ہماری اولادیں، یہ بڑی آزمائش کی چیز ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اسے صحیح استعمال نہیں کیا، یہ بائی پاس جہنم میں لے کر جانے کا سامان بن جائے گا۔ ہاں، ہم نے اللہ کے احکامات پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے استعمال کیا، یہی مال ہمیں جنت تک لے جانے کا سامان بنے گا۔ جب جہنمی کے موت کا وقت آتا ہے، بھیانک شکل کے، ڈرونی شکل کے فرشتے آتے ہیں،
ان کے ہاتھ میں کانٹے دار چھڑی ہوتی ہے، اسے مار کر کے کھینچتے ہیں اور پوری تکلیف کے ساتھ اور پوری بھیانک خوف کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی، حتیٰ کہ کئی لاشیں ہم نے ایسے نہلائے جس کا پیشاب نکل گیا تھا، جس کا پاخانہ نکل گیا تھا۔ یہ کیوں؟ موت کے وقت کی حالت ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور مرنا ہر ایک کو ہے۔ تبارک الذی، یہ 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے پہلے موت بنائی پھر حیات دی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 40 دن کا بنتا ہے، ابھی اس کا جسم پورے طریقے سے نہیں بنا ہوتا، تبھی اللہ لکھ دیتا ہے یہ کب مرے گا، یہ کب مرے گا، کتنے سال میں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کون سے شہر میں مرے گا، اسے کہاں دفنایا جائے گا، کہاں دفنایا جائے گا، کس مٹی میں دفنایا جائے گا۔ فرمایا کہ اسے جس قبرستان میں دفنانا ہوتا ہے اللہ وہی کی مٹی سے اسے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پوچھتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، جس صفات سکندر نے ہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی گاہ ہے تماشا نہیں ہے۔ اچھے اچھے پہلوان جو ہزاروں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، ہزاروں کی کمانڈری کیا کرتے تھے، ایسا سکندر اپنے موت کے وقت میں وصیت کرتا ہے میرا جنازہ جب نکلے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا مال کا مالک، اتنے بڑے ملکوں کا بادشاہ، اتنا بڑا سپہ سالار، اتنا بڑا طاقتور نوجوان جب مرتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، نہ پیسے لے کر مرتا ہے، نہ پراپرٹیوں کے پیپر لے کر مرتا ہے، ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، سب کو مرنا ہے اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں چاہی بھی چلے جاؤ۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال، نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 1400 سال، 1400 سال جیے ہیں۔ کتنے سال؟ 1400 سال نوح علیہ السلام زندگی گزاری دنیا میں۔ ہمیں کتنے سال جیتی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور ہمارے گھر آفٹروں پر آفٹر ہیں۔ ان کے گھر ویسے مضبوط نہیں ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا ایک امت آئے گی مضبوط گھر بنائے گی، تو ان کے لوگوں نے پوچھا کتنے سال جئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو ہے کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 5000 سال جیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی عمر 50 سال، 60 سال۔ افسوس کرنے کے لئے کیا بیوقوف قوم ہوگی، صرف 50 سال جینے کے لیے گھر بنائیں گے؟ ہم 500 سال رہنے والے ہم نے گھر نہیں بنایا، 1000 سال رہنے والے ہم نے نہیں گھر بنایا، یہ صرف 50 سال رہنے والے گھر بنائیں گے؟ بڑے بیوقوف لوگ ہیں۔ الغرض قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا گیا اے بیٹے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پانی آنے والا ہے۔ اس نے کہا میں موج اوپر پہاڑ کی چوٹی پر اوپر چلے آتا ہوں، وہاں پانی نہیں آتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم پہاڑ میں گھر بنا لو، سیفٹی کے پورے سامان اختیار کر لو، موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی، موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ جب برا آدمی، گناہ کرنے والا آدمی قبر میں لٹایا جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، اس کے منہ سے جوابات نہیں نکلتے،
ہے افسوس کہتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے چونکہ پوری زندگی دنیا بقا ہے، دنیا کمانے کے پیچھے لگایا ہے، دنیا کے ہوس میں زندگی گزارا ہے۔ مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، روزی دینے والا اللہ ہے، تو نماز کی طرف آ جا، روزی خود بخود ملے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے روزی چاہیے، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ آج اسے اپنی عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی، آج اسے اپنی عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی۔ اب سوال ہو رہا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں، وہ کہہ رہے لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو کر ہی مریں گے۔ مسلمان ہو کر مرنے کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے، خوب اللہ کو خوش کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، ریاضتیں کرنے کی، قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ قبر ایسے ہی آسان نہیں ہو جائے گی۔ جب سارے سوالوں کا غلط جواب دے گا، اللہ کے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا قبر دونوں طرف سے ملا دی جائے گی۔ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہیں، ایسے انسان کی پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ قبر میں سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ وہ دنیا میں آ کر سانس چھوڑ دے، پھونک مار دے، قیامت تک وہاں اچھی پیک تو دور کی بات، یہ جو کڑا نکلتا ہے، چارہ نکلتا ہے، وہ بھی نہیں آئے گا، اتنا بنجر ہو جائے گی۔ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا، اور زہر کی وجہ سے سانپ کے ماہرین جانتے ہیں کہ سانپ کے سر پر اگر کالا نشان ہوگا، ایک نشان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سانپوں کے مقابلے میں یہ زیادہ زہریلا ہے۔ اگر 2 ہوں گے تو اور زیادہ زہریلا ہے، اگر 3 ہوں گے یہ سب سے زیادہ زہریلا ہے۔ فرمایا قبر میں جو سانپ چھوڑا جائے گا وہ سانپ 3 نقطے والا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے قبر کو تقریباً میں سمجھتا ہوں سارے نوجوانوں نے گئے ہوں گے، ہر سال جاتے ہیں، جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، رمضان ہوتا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے منگلور سائڈ میں جا کے ہے نا، ہر نوجوان گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وقت کم ہے، جلدی میں بول کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یہ پہلے تو بڑے شراب میں، زنا میں زندگی گزارنے والے تھے، لیکن ایک دن شب قدر کے رات میں نشے کی حالت میں سوئے ہوئے تھے، رات میں خواب دیکھا، یہ کسی جنگل میں جا رہے ہیں، ایک بڑا سا اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، سامنے آتا جا رہے، اتنے میں ایک بوڑھے میاں انہیں سفید رنگ والے نظر آئے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، انہیں چیخ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، اس سانپ کو مار دو۔ انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، میں نہیں مار سکتا۔ پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے، ایک پہاڑ دکھا، اس بزرگ نے کہا اس پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں کمرے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی آپ کی مدد کر دے۔ فرمایا پہاڑ کی طرف دوڑا تو وہاں سے آگ نکلنے لگی، پھر ان کمروں کی جانب گیا تو وہاں ایک آواز آئی، کوئی ہے جو اس آدمی کو جانتا ہو، آؤ اسے بچا لو۔ تو بہت سارے بچے آئے، سارے آتے گئے اور انکار کرتے گئے، آخر میں خوبصورت بچی تھی جو آئی اور دوڑ کر کے انہیں سینے سے لپک گئی، انہیں پکڑ لیا اور اس بچی نے آگے بڑھا، اس سانپ کو مارا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، پوچھا اے بچی تو ہے کون؟ کہا اے ابا میں وہی بیٹی ہوں جو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باپ جب اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھاتا ہے، پیدا ہوتے ہی جو بچی بڑے 8 مہینے 9 مہینوں کی خواب بن کر کے ہاتھوں میں آتی ہے، لیکن اس کی روح نہیں ہوتی، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، کلیجہ جل رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہے، کفن بنا کر کے دفن کر دیتا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا جو بچی پیدا ہوتے ہی مر جائے، قیامت کے دن وہ بچی باپ کے لیے، ماں کے لیے سفارشی بنتی ہے،
جہنمی باپ کو پکڑ کر کے جنت میں لے کر جانے والی بنے گی۔ بچوں کے مرنے پر درد ضرور ہوتا ہے، فرمایا میں وہی بچی ہوں۔ پھر آگے باپ نے پوچھا ہے بچی یہ سانپ کون ہے جسے تو نے مار دیا؟ فرمایا اے ابا یہ آپ کے گناہ ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل خواب میں دیکھ رہے ہیں، اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ کہا تم جتنا گناہ کرتے ہو سانپ کو اتنی ہی طاقت ملتی ہے، قبر کے سانپوں کو اتنی ہی طاقت ملتی ہے، قبر کے بچھو اتنے ہی خطرناک بن جاتے ہیں، قبر کے کیڑے مکوڑوں کو اتنی ہی طاقت ملتی ہے جتنے تم گناہ کرو گے، اور اتنی ہی طاقت سے ڈسیں گے، اتنی ہی طاقت سے ماریں گے جتنے کہ تم گناہ کرو گے۔ گناہ کرتے ہوئے ہم آرام معمولی سمجھتے ہیں، مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے منہ میں ہمیشہ تمباکو ہوتا ہے، بیڑیاں ہوتی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کی زبان پر ہمیشہ ناف کے نیچوں کے جملے ہوتے ہیں، گالیوں پر گالیاں، جھوٹ پر جھوٹ۔ پیسہ کمایا، پارٹنرشپ کا دھندا کیا، ساتھ میں بول رہا نہیں بھی آج بزنس ہی نہیں ہوا، فائدہ ہوا، گھر میں لیٹیں آئیں، سیب آئے، فروٹ آئے، لیکن پارٹنر کو کہتا ہے بزنس نہیں ہوا۔ جتنا جھوٹ بولو گے، جتنا دھوکہ دو گے، جتنا فراڈ کرو گے، سانپ اتنا ہی خطرناک بنے گا۔ آگے پوچھا یہ جو آگ آ رہی تھی یہ کیا ہے؟ یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے، تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر آگے پوچھا یہ بوڑھے میاں جو نظر آ رہے تھے یہ کون تھے؟ فرمایا یہ بوڑھے میاں ہی تو تیرے اعمال صالحہ تھے، پوری زندگی میں گنے چنے اعمال کیا ہے، ان کی یہ حالت ہے جو تیرے سانپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ پڑھنے والی نماز ہے، سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے والا روزہ ہے، سال میں ایک مرتبہ دینے والا زکوٰۃ ہے، جو اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ تیرے قبر کے سانپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ میرے بھائیوں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کمزور اور ہمارے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے قبر کا عالم ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی دن توبہ کیا، پھر اللہ کی عبادت میں اتنے لگ گئے، آج رہتی دنیا تک کے لوگوں کو عبرت کا نشان بن گیا۔ اتنا بڑا ولی اگر بنا ہے یہ خواب کی وجہ سے بنا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے بھی وقت ہے، ہمارے لیے بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا غسل خود کر کے آئے ہیں، ایک وقت آئے گا وہ غسل دوسرے کرائیں گے۔ آج اپنے فیوریٹ کپڑے پہن کر آئے ہیں، ایک وقت آئے گا کفن دوسرا پہنائے گا۔ آج عطر میں نے لگایا ہے، ایک وقت آئے گا دوسرے لگائیں گے۔ آج میں چل کر آیا ہوں، ایک وقت آئے گا دوسرے اٹھا کر لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے میرے بھائیوں سدھرنے کا وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی جب بھی قبر پہ جاتے اتنا روتے، داڑھی بھیگ جاتی، اسی لیے فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق